بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 16 اکتوبر جمعرات کا دن، یہ پہلا ویلاگ آپ کے سامنے اہم خبروں کے ساتھ۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ایک تو اہم کیس کی سماعت بھی ہے اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اڈیالہ جیل کی طرف روانہ بھی ہو گئے۔ خان سے ملاقات ہوگی یا نہیں؟ اسلام آباد میں اس وقت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، خان کے کیسز میں تاخیری حربے بھی استعمال ہو رہے ہیں اور علیمہ خان اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ کے باہر نئی حکمت عملی سے احتجاج کا اعلان بھی ہے۔ اور تازہ ترین اطلاع ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہائی کورٹ سے فرار ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی جو لبیک پر تاحیات پابندی کا فیصلہ اساسِ ضبط لیڈرشپ 4 شیڈول میں مدارس مساجد سیل کی جا رہی ہیں اور ان کی تحریک چھوڑنے کی لوگوں کی 9 مئی کی طرح کی پریس کانفرنس، تیسری بڑی پارٹی پنجاب میں بین کرنے کی شریفوں کے کوٹھے پر اصل سازش کیا ہے؟ اور اس میں سب سے بڑا معاملہ اردن میں خفیہ ملاقات موساد کے ساتھ، اسرائیل کا ماڈل پاکستان میں لگانے والا اہم ترین معاملہ، اور مریدکے میں سیکورٹی کے خدشات میں پنجاب میں اہم شخصیات انڈر گراؤنڈ عوامی مقامات سے دور، ہلاکتوں کی تعداد میں ہوشربہ اضافہ ہوا ہے اور امریکن ویب سائٹ کا جو پروگرام نیا آیا اور پاکستانی صحافی بجائے تحقیقات کے اس وقت جھنڈے اور تصویر پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میڈیا میں عسکری صحافیوں کے بائیکاٹ کی مہم بھی شروع ہو چکی ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے 2 عہدے رکھنے والا کیس بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی معیشت کے مزید بڑے جھٹکے بھی۔ ستمبر کے مہینے کے بعد اب اکتوبر میں بھی معاشی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ تباہ ترین صورتحال پر، اور یہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو سب سے پہلے ابھی اڈیالہ جیل میں آج سہیل افریدی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست تھی، اس پہ وفاقی حکومت نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ یہ سپریم کورٹ بھی رجوع کر رہے ہیں اور سہیل افریدی پشاور ہائی کورٹ بھی گئے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کے ساتھ اڈیالہ جیل میں جو ملاقات ہے وہ اس کے لیے وہاں پشاور سے روانہ ہوں گے، لیکن یہ شاید اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیلات آئیں گی۔ خان کا پیغام بھی ہے، عمران خان کی بہنیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پریس روم میں موجود ہیں، تینوں بہنیں۔ انہوں نے کہا ہم یہاں پر پہلے بھی گھنٹوں 100 گھنٹے گزار چکی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر درخواستیں لے کے آ رہی ہیں، کبھی جج بیمار، کبھی وکیل بھاگ جاتا ہے، اور آج بھی دیکھیں یہی ہوا۔ سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ بھی وہاں موجود ہیں اور جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر وہاں سے جو ملاقات طے شدہ تھی اسے منسوخ کر کے وہاں سے بھاگ گیا ہے، فرار ہو گیا تاکہ ملاقات نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں سہیل افریدی کی ملاقات کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو اصل صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت سی گفتگو ہوئی میری لگاتار پتہ نہیں 5-6 گھنٹے فون پہ ہی بہت سارے اہم لوگوں سے، وہ عمران خان کی پیرول پہ رہائی کا معاملہ۔ میں نے کافی معلومات اکٹھی کی، اس گفت و شنید کا جو لب لباب ہے اور اس میں میرا تجزیہ بھی ہے، وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، میرے اپنے جو اسیسمنٹ بھی ہے کہ افغانستان کے معاملے پر اب اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ معاملہ یہ سیز فائر نہیں بڑھے گا آگے، یعنی جنگ ہوگی اور اس میں باقاعدہ طور پر ہندوستان کی طرف سے شمولیت ہو چکی ہے۔ اب یہ جنگ ہر صورت میں لگانا چاہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے افغانستان کو ہندوستان سامنے رکھ کے لڑے گا، جس طرح امریکہ پاکستان کو سامنے رکھ کے افغانستان میں لڑنا چاہتا تھا۔ اب یہاں 2 دھڑے بن چکے ہیں، ایک مذاکراتی اور ایک مفاہمتی اسٹیبلشمنٹ کے اندر۔ ایک دھڑا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے انہیں کہہ رہے ہیں، جس پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بھی دعویٰ ہے کہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ عمران خان کو پیرول پر رہا کریں اور پشاور منتقل کریں، وہاں سے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ شروع کریں، ایک سیاسی حل کے طور پر عمران خان کو فرنٹ پہ لائیں۔ لیکن دوسری طرف جو مخالفت کرنے والے ہیں انہوں نے 3 اہم نکات رکھے جو سخت موقف رکھتے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے جو پاکستانی فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی اس پر وہ سخت رد عمل دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہوگی، ہمیں افغانستان میں رجیم چینج آپریشن کرنا چاہیے، وہاں کی حکومت ہٹانی چاہیے اور وہ لوگ لگانے چاہیے جو ہمارے ساتھ ماضی میں کام کرتے رہے۔ جو مذاکرات کا حامی دھڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیک وقت ہندوستان اور افغانستان سے 2 دشمن، ایسی صورتحال میں جہاں ملک کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ لبیک والا معاملہ سامنے ہے، پھر مدت ملازمت کا وقت توسیع ہے، ایسی صورتحال میں بڑا ایڈونچر ہمیں ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ ہمیں عارضی طور پہ خان کو رہا کرنا چاہیے اور معاملات حل کریں، لیکن مخالفت والے جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ 3 سال کا بنایا وہ نظام ہے اس میں ایک بہت بڑی دراڑ آ جائے گی، اور اس میں ظاہر ان کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ معاملات اس طرف حل ہوں۔ اسی لیے انہوں نے عمران خان کو دینے کے لیے جو شرائط رکھی وہ ناقابل قبول ہے کہ عمران خان مثال کے طور پر اپنے پر لگائے ہوئے تمام الزامات، جس میں 9 مئی بھی شامل ہے، معافی مانگیں اور غیر مشروط طور پر پاک فوج کے ساتھ اعلان کریں، پھر ہم ان کی عارضی رہائی کے لیے خیبر پختونخوا میں پشاور میں شفٹ ہونے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ ان کی وارداتیں ہیں، قانونی سیاسی، آپ کو پتہ ہے، پھر مخالفت کرنے والا دھڑا بھی بڑا مضبوط ہے۔ ان کی جو سوچ ہے اس وقت میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی اوپن انٹیل جو ان کا سورس ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ مخالفت کرنے والے دھڑوں کی اردن میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اعلیٰ سطح کی، اور یہ مذاکرات کے حامی لوگ ہیں، یہ باقاعدہ طور پر خبریں لیک کر رہے ہیں۔
کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں مدت ملازمت توسیع اور اس نظام کو مکمل تحفظ دینے کے لیے اسرائیل سے اور امریکہ سے غیر مشروط مدد مانگی جا رہی ہے۔ یہ سارا لبیک والا معاملہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مدت ملازمت توسیع کے بعد جو لوگ متاثر ہوں گے اس سے، تاکہ ان کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ایکسٹینشن کے چکر میں، کیونکہ نیچے متاثر ہونے والوں کی بہت بڑی لسٹ ہے، ادارے میں بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اسے روکنے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے انٹیلیجنس سمیت یہ سارا جو تعاون چاہیے وہ، اور ملٹری آپریشن کو کے لیے گراؤنڈ بنانا۔ اب اس گراؤنڈ بنانے کے لیے یہ سہیل آفریدی جو عمران خان کے احکامات پر ملٹری آپریشن رکوانے کی کوشش کریں، یہ خدا نخواستہ ان پہ واردات تک کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈرون موجود ہیں اور اس کا الزام یہ افغانستان پہ یا ہندوستان پہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ملٹری آپریشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے اور افغانستان سے فل سکیل جنگ کے لیے تیاری کے لیے یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے خدا نخواستہ نفرت اور مزید مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کرے یہ خبریں ان کی درست نہ ہوں، میری دل سے خواہش ہے۔ لیکن یہ جو ماڈل امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہے، جو 3 سال سے آپ جو نظریہ دیکھ رہے ہیں انہی خفیہ ایجنسیوں سے، موساد CIA کے ساتھ مل کے، کیونکہ اب ان کی مدد براہ راست ہو رہی ہے، آپ نے ٹرمپ کے ساتھ کے تعلقات دیکھ لیے ہیں۔ اب یہ ماڈل جو فوجی جنتا یا جسے پروٹیرین سٹیٹ کہا جاتا ہے، آمرانہ نظام آپ کہہ لیں، یہ پاکستان میں کامیاب لیکن نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں آپ کو پوری دلیل اور وجوہات دیتا ہوں۔ دیکھیں، انہیں لگتا ہے کہ جس طرح اسرائیل کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، ہماری بھی فارم 47 کی ناجائز حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اسرائیل کے ارد گرد جس طرح 58 اسلامی ممالک موجود ہیں اور سخت مخالف ہیں، سخت دشمن ہیں، ہمارے ارد گرد بھی ایران، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بلکہ کسی حد تک چین بھی، یہ ہمارے مخالف ہو چکے ہیں۔ لیکن اور دوسری طرف جس طرح اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں قراردادیں ہوتی ہیں، دنیا بھر میں اس کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے خلاف بھی احتجاج ہوتے ہیں، ملک بھر میں ساری سیاسی جماعتیں بھی ہیں، امریکہ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل میں، اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف قراردادیں۔ اب انہیں لگتا ہے جس طرح نیتن یاہو بدنام زمانہ، ہم بھی بدنام زمانہ، جس طرح وہ وہاں فلسطینیوں پر ظلم کر کے روک رہا ہے، ہم بھی اس طرح پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر اور اسرائیل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو اگر ان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہمارے ساتھ بھی امریکہ کھڑا ہے، ہمیں کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ ان کی سوچ ہے۔ پھر جس طرح اسرائیل نے وہاں مسلح تنظیموں کو باقاعدہ طاقت کے ذریعے دبایا ہوا ہے، اسرائیل میں آپ کو پتا ہے وہ جس طرح مرضی اٹھ کے جس مرضی ملک پہ حملہ کر دے، 6 اسلامی ممالک پہ کیا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ ہم بھی یہاں مذہبی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کر لیں گے، ہم بھی چاہے افغانستان پہ حملہ کر دیں، چاہے ہندوستان پہ کر دیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ جو پورا ماڈل ان کا اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو میری باتیں سمجھ آئیں گی، لیکن یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ یہ جو چیز سمجھ نہیں پا رہے، وہ اسرائیل کا جو ماڈل ہے وہ ماڈل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان کے دفاع میں $300 ارب صرف 2024 میں انہوں نے لگایا، 300 ارب، جو پاکستان کی ٹوٹل GDP بنتی ہے۔ وہاں کی آبادی 24 کروڑ، پاکستان کی آبادی 24 کروڑ، ان کی آبادی صرف 1 کروڑ ہے۔ ان کے پاس تو 78 سال میں دفاع کے لیے آئرن ڈوم جیسا سسٹم بنا ہے، بیرونی حملوں کو روکنے کے لیے انتہائی مہنگا ترین سسٹم۔ پھر انہوں نے اپنے شہریوں کے لیے دفاع کے لیے زمینی رکاوٹیں لگائی ہوئی ہیں، باڑ لگائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کنکریٹ کی دیواریں بنائی ہیں، خندقیں کھودی ہیں، خود کے پورے قلعے میں محصور کیا ہوا ہے۔ شہری دفاع کے لیے شیلٹر سسٹم بنا ہوا ہے، اسکولوں اسپتالوں میں، بڑے بڑے اپارٹمنٹس بلاک میں ان کے وہاں بنکرز بنے ہوئے ہیں، پناہگاہیں، ایک نیٹ ورک ہے پورا۔ تو اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسیاں جو موساد ہے، شباب ہے، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہی دنیا میں دیکھے اتنا مضبوط نظام ہے ان کے ہیکرز کا۔ پیگاسس سافٹ ویئر کی ایک بہت بڑی مثال ہے، یہ دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کے، وزرائے اعظم کے، صدور کے، ان کے موبائل فون تک ہیک کر لیتے ہیں۔ پھر ان کی بحری نگرانی کے علاوہ سرحدی نگرانی کا سیٹلائٹ کا پورا ایک نظام، ایک نیٹ ورک ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود 7 اکتوبر حملہ نہیں روک سکے۔ لبنان کے، ایران کے، فلسطین کی جو ملیشیا ہیں ان کے ملکوں میں حملوں کو نہیں روک سکے۔ 40 سال سے پابندیوں کے شکار ملک ایران کے ساتھ 13 دن کی جنگ میں انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے، اور 4 لاکھ فلسطینی شہید کرنے کے بعد بھی آج بھی غزہ پر ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں 2001 سے ہم دہشت گردی کا شکار ہے، 200 ارب ڈالر کا نقصان ہو گئے، 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی شہید ہو گئے ہیں، اور اب 40,000 آپریشن کرنے کے باوجود انٹیلیجنس بیس یہ 25-30 ہزار لوگوں کو، کالعدم تنظیموں کو قابو نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ایک مذہبی ملک ہے۔ اس کے جغرافیائی حالات ایسے ہیں کہ افغانستان میں 25% آبادی پشتون ہے جو خیبر پختونخوا سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہندوستان ہمارے ساتھ معاشی طاقت ہے، جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے، بلوچستان میں ان کا اثر رسوخ آپ کو پتا ہے، وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف کیا ہوا ہے۔ کشمیر پہ ان کی نظر ہے، جس طرح مشرقی پاکستان کو الگ کرا ہے وہ اس طرح 2 صوبے الگ کروانا چاہتے ہیں۔ یہاں 40 سال سے افغانستان جنگ و جدل میں، یعنی ہمارے مشرق اور مغرب کے دونوں بارڈر غیر محفوظ ہیں۔ امن و امان کے حالات ہیں کہ پاکستان دہشت گردی میں تقریباً پہلے نمبر پر۔ معاشی صورتحال آپ دیکھیں، سیلاب، موسمیاتی تبدیلیاں، ہندوستان کا پانی روکنا، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لے لیں آپ، معیشت دیکھ لیں، یہ IMF اور اس کی ایک قسط نہ ملے تو ہم دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے عوامی مینڈیٹ کو تو دبا لیا، ہائبرڈ نظام بنا لیا، عدالتوں کو کنٹرول کر لیا، آئین و قانون معطل کر دیا، آزادی اظہار رائے روک لیا، الیکشن قابو کر لیا، یا خوف اور ظلم سے بظاہر کامیابی حاصل کر لی،
لیکن یہ جو آپ خود خوف کی ٹکٹکی پہ چڑھے ہوئے ہیں عوامی انقلاب سے، جنریشن زی سے، عوامی نفرت سے ڈرے ہوئے ہیں، اور اب یہ جو مذہبی معاملہ انہوں نے چھیڑ دیا، یہ جو غم و غصہ انتہا پسندی یہ کس طرف جائے گی؟ آپ پنجاب میں ایک سروے کریں، اب آپ کو نون لیگ کے، آل شریف کے، مریم نواز کے، یہ جو مرید کے آپریشن کے بعد نفرت اس لیول پہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بنکروں سے شاید نہ نکل سکیں۔ عوامی سطح پہ ان کا یہ حال ہے کہ 2 ہفتے پہلے تک یہ خود کو خادم حرمین شریفین قرار دے رہے تھے، نعرے لگوا رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے انہیں پکڑ کے سامنے خادم یہودین ثابت کر دیا۔ یہ خان پر یہودیوں نے الزام لگاتے ہیں، آج دنیا کے سامنے یہ خود نیتن یاہو لیگ بن چکے ہیں۔ شہباز شریف شرم الشیخ کو شرم الشریف کہا جا رہا ہے، چاپلوسی، خوشامد اور نخرے اٹھانے کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان صحافی ان کے اوپر تھوک رہے ہیں، سفارتکاری کا جسے نام دیتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ ظلم کی حد تک یہ جو مرید کے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کے اپنے عسکری صحافی اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پیغام رسان ہے، جن کی بڑی زیادہ قربت ہے، میری بھی ان سے بات ہوئی، ان کے دعوے ہیں کہ دونوں رضوی برادران اس وقت حکومت کی قید میں ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے تسلیم نہیں کر رہی، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ان کی قید میں، اور انہیں مناسب وقت پر سامنے لایا جائے گا۔ اب مناسب وقت کیا ہوگا؟ جب یہ مکمل طور پر اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے کے انہیں جیلوں میں ڈال دیں گے، اور ان بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے مرید کے خانے کے بعد 9 مئی فالس فلیگ آپ کو یاد ہوگا، اس میں سے CCTV فوٹیج غائب کیے گئے تھے، اسی طرح یہاں پر بھی غائب کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جو سوشل میڈیا ویڈیوز وائرل ہوئیں، جنہوں نے پیغامات دیے انہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ جو آپریشن جس طرح تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا، اسی طرح یہاں اب مساجد کو پنجاب میں بند کیا جا رہا ہے، باقاعدہ تالے لگائے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی، ٹیکسلا، واکینٹ، پنجاب میں، فیصل آباد میں یہ باقاعدہ اذانیں دیتے ہوئے لوگوں کو روک رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے وہاں سے نکال رہے ہیں۔ اس پر تو دیکھیں ان کے کچھ مذہبی رہنماؤں سے انہوں نے کوشش کی کہ روکیں، لیکن نہیں روک سکے۔ اب یہ اسے ہر صورت میں کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں ان کے رہنماؤں کو، جس طرح 9 مئی میں پریس کانفرنس ہوئی، وہاں ان کی بھی پہلی پریس کانفرنس آ چکی ہے۔ تو یہ باقاعدہ مریم نواز جو ہے وہ ایک پوری کوشش کر رہی ہیں، سفارش کر رہی ہیں کہ اس جماعت پر پابندی لگائیں، شیڈول 4 میں ڈالیں، اور ان کی جائیدادیں، ان کے اثاثے سارے ضبط کر کے محکمہ اوقاف کے حوالے کریں، پوسٹرز، اشتہارات پر پابندی لگائیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کریں، بینک اکاؤنٹ بند کریں۔ یعنی پورا وہ فستائیہ جو تحریک انصاف کے ساتھ 3 سال میں آپ دیکھتے رہے، اب ان کے ساتھ کر کے انہیں بالکل دیوار سے لگا دیں۔ ابھی سمابیہ طاہر، وہ تحریک انصاف کی رہنما، اس پر مقدمہ جو درج کیا، اس میں FIR میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ لبیک دہشت گرد جماعت ہے۔ اور اس کا دیکھیں رد عمل کا خوف انہیں کتنا ہے کہ مریم نواز اور ان تمام رہنماؤں کی سیکورٹی کا انہوں نے بہت ہائی لیول انتظام بھی کیا ہے۔ انہیں کہا ہے کہ منظر عام سے دور ہو جائیں، عوامی مقامات میں نہ جائیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عوام کے اندر اس کی نفرت بھی بڑھے گی۔ ظاہر ہے، دیکھیں جس مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت یا سیاستدان کو اسٹیبلشمنٹ غدار یا دہشت گرد قرار دے، اسے تو عوام ہیرو بنا رہی ہے، اور وہ صرف ان کی نفرت میں۔ لوگ چاہے اس جماعت کی پالیسیوں سے متفق ہوں یا نہ ہوں، صرف ان کی نفرت میں۔ تو یہ اب اپنے سوشل میڈیا پر اور اپنے صحافیوں کو، عسکری صحافیوں کو، جو تمغہ بردار بریگیڈ ہے، یہ تمام اکاؤنٹس جو ثانیہ مرید کے میں آپ دیکھیں، جو پہلے ٹک ٹاک، یوٹیوب پر، پلیٹ فارمز پر حمایت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، یا تو وہ غائب ہو گئے ہیں یا وہ ان کی مخالفت میں آ چکے ہیں۔ ویسے تو حقائق پر صحافی یا جو آپ کو پتہ ہے جو سوشل کا کام تو یہ ہے کہ یہ جا کے گراؤنڈ پہ تحقیقات کر کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کام انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو ڈراپ سائٹ رائن گرم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ شواہد کے ساتھ جو رپورٹ جاری کر رہا ہے، اس کی رپورٹ بڑی تہلکہ خیز ہے۔ اس نے کہا 1000 سے زیادہ مظاہرین کی ہلاکتیں ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جس وقت یہ ساری واردات ہو رہی تھی، عین اس وقت شہباز شریف شرم الشیخ میں جو ٹرمپ کے جوتوں کے تسموں کے ساتھ لٹک رہا تھا، جب یہاں موت کے گھاٹ لوگوں کو اتارا جا رہا تھا، سیدھی گولیاں بھاگ بھاگ کر گلیوں میں تعاقب کر کر کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ تو یہ رپورٹ تو پاکستانی صحافیوں کا کام ہے۔ یہ پنجاب کے کتنے بڑے صحافی، کتنے بڑے سیٹھوں کے نیٹ ورکس ہیں ان کے سارے، یہ لوگ گراؤنڈ پر ہوتے آپ کو حقائق بتاتے۔ لیکن یہ تمغہ بریگیڈ، عسکری صحافی، ان کے کمانڈر وہ منافق ہے سریام والا، وہ جو سریام کے پروگرام پلانٹیڈ کرنے پہنچ جاتا ہے، یہاں کوریج کرتا، دکھاتا لوگوں کو کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، لوگوں سے پوچھتا ہے، جس طرح وہ سما نہیں کر دیا ایک پروگرام۔ لیکن وہ واٹس ایپ پہ کرنا مشتاق کا پیغام آپ کو پتہ ہے، وہ خیبر پختونخوا میں دائیں جانب تصویر جس میں عمران خان کی تصویر، تحریک انصاف کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، وہ شیئر کر کے پاکستان کا جھنڈا کہاں گیا، بڑی فکر ہوگی۔ قائد اعظم ابھی بیچارے مائنس ہو گئے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ یہاں قائد اعظم کی تصویر بائیں طرف نظر آ رہی ہے، اوپر پیچھے سب کے پاکستان کا جھنڈا بھی۔ لیکن یہ ان غیر ضروری باتوں میں سوشل میڈیا کی توجہ ان سانحہ مرید کے جیسے معاملات سے ہٹا کے، خان کی ملاقاتوں سے، پیغامات سے ہٹا کے، پوری وہی واردات، یہ عسکری صحافی اسی مقصد کے لیے سارے رکھے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ چھوڑے انہوں نے، اب ان کی انہیں یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں مریم نواز کی جھنڈے پہ باقاعدہ تصویر BBC نے جاری کی ہے، ابھی وہ نظر نہیں آئی، لیکن سہیل افریدی کا وہ پروپیگنڈا کرنے کا ظاہر حکم تھا، انہوں نے فل فور شروع کر دیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے لوگ اب عسکری اداروں کے بائیکاٹ کی طرف جا رہے ہیں۔
مین سٹریم میڈیا کا پاکستانی مکمل طور پہ بائیکاٹ کر چکے ہیں. اب ان تمام صحافیوں کا زیرو ریچ بائیکاٹ سوشل میڈیا پہ چل پڑا ہے کہ انہیں دیکھنا، انہیں نظر انداز کرنا. تو اس پہ غور کریں آپ بھی. اس کے ساتھ جو اگلی ایک خبر ہے، اسحاق ڈار کے 2 عہدے رکھنے پہ ڈپٹی وزیر اعظم کے وہ کیس بھی چل رہا ہے، اور سپریم بار کورٹ کے آج جو الیکشن بھی ہیں. توفیق آصف کی تحریک انصاف جو ہے حمایت کر رہی ہے. 4300 وکلاء ہیں ٹوٹل. لاہور کے تقریباً 1500 بنتے ہیں، پنڈی میں بھی 850 کے قریب ہیں سپریم کورٹ کے. اور یہ بڑا اہم الیکشن ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا بڑا اہم کردار آپ کو پتہ ہے ان حالات میں جہاں آئین قانون مکمل معطل ہو چکا ہے. تحریک انصاف پوری کوشش کری اپنے امیدوار کو جتوائے، لیکن اسلام آباد میں آپ نے دیکھا واجد گیلانی جیسے وہ ان کی حمایت سے جیتا اور بعد میں اچھل کے جا کے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گیا. 27ویں ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں بولنا. تو یہاں پہ چونکہ پلاٹوں کا، مراد کا، وکلا کی بار میں کھلا مال چلتا ہے، اور یہ چونکہ پورے نظام کے بینیفیشری ہیں یہ لوگ. پچھلا گروپ حامد خان کو اس میں بڑی مہم چلائی گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس دفعہ مہم کوئی خاص نہیں ہے. توفیق آصف جو ہے وہ بندہ تو بظاہر ٹھیک ہے، لیکن کیا پتا وہ واجد آصف نکلے یا نکلے، کیونکہ یہاں تو پلاٹ دڑا دڑ جیتے ہیں یا پھر طاقت دھوں سے. وکلا کے جو نتائج ہے اس میں صرف مال چلتا ہے، کھلا مال. اور ان کے الیکشن کی ایک ڈفرنٹ ہی کیمپین ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے بھی اکٹھے نظر آتے ہیں، کبھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی اکٹھے نظر آتے ہیں. ان کا ایک ڈفرنٹ یہ اگر صرف طبقہ اگر یقین کرے باخدا اکٹھے ہو جائیں، اتنی بڑی طاقت ہیں یہ لوگ وکلا، صرف آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے حقیقی معنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی بھی آپ کو پتا ہے کہ پاؤ گوشت کی اوقات ہے. کسی کو عہدہ مل جاتا ہے، کسی کو پلاٹ مل جاتا ہے، کسی کو نئی بار مل جاتی ہے، وہ ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پورے آئین کا ستیہ ناش کر دیا. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید معلومات آئیں گی، جو ملاقات اڈیالہ میں اور خان کے پیغامات ہوں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.